بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے سارے جو ٹائیگر فورس ہے اس کو آج ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں. 9 اگست کو ہم سارے پاکستان میں ایک ٹائیگر فورس دن بنا رہے ہیں. لیکن یہ اس دن کا مقصد کیا ہوگا؟ سارے پاکستان میں ہم شجر کاری کریں گے اور اس کو لیڈ کرے گی ہماری ٹائیگر فورس. لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں سارے اپنے ایم این ایز کو، اپنے منسٹرز کو، اپنے ایم پیز کو، سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے پوری طرح 9 اگست کو شرکت کرنی ہے سارے پاکستان میں شجر کاری کی. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 10 ارب درخت لگانے ہیں انشاءاللہ 2023 تک. ہمارے 10 لاکھ رجسٹرڈ رضاکار ہیں جن کو ہم ٹائیگرز کہتے ہیں. ان سب کو آپ سب کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 9 اگست کو آپ نے یہ لیڈ کرنی ہے، آپ نے قیادت کرنی ہے شجر کاری کی. اس میں نوجوان، ہماری اسکول کے اسٹوڈنٹس، سب نے شرکت کرنی ہے، کیونکہ ہم سب کو سمجھ آنا چاہیے کہ پاکستان میں درخت لگانا 2 وجہ سے ضروری ہے. ایک کہ جو ہمارے شہروں کے اندر آلودگی، پولوشن بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے اور آگے جا کے مزید اور پڑتا جائے گا اگر ہم ابھی سے اس کا کچھ نہ کریں. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے، جس طرح میں بار بار بتا چکا ہوں، گلوبل وارمنگ جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں جو ملک موسم گرم ہونے سے 10 ان ملکوں میں سے جو سب سے زیادہ متاثر ہیں اس میں پاکستان ایک ہے. اس لیے ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک میں شجر کاری کرنی ہے. تو انشاءاللہ 9 اگست کو میں بھی شامل ہوں گا اس میں. ساری ٹائیگر فورس ہماری شامل ہوگی اور مزید جو بھی ٹائیگر فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ رجسٹر ہوں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ ملک کے کس حصے میں آپ کو کون لیڈ کرے گا، کدھر سے آپ کو پودے ملیں گے، تاکہ آپ پوری طرح اس مہم میں شامل ہوں. تو انشاءاللہ ہم نے جو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک دن میں ریکارڈ قائم کریں گے کہ ایک دن میں سب سے زیادہ درخت اس ملک کی تاریخ میں لگائے جائیں گے انشاءاللہ 9 اگست کو. شکریہ. ان کے اوپر کس حد تک ایکشن ہوا، کس حد تک وہ چیزیں ریزالو کی گئیں، یہ ایک سوالیہ نشان تھا ٹائیگر فورس کے لیے بھی اور میڈیا کے لیے بھی. تو انشاءاللہ تعالی اب ٹائیگر فورس ایپ کے ذریعے ایک تو ٹائیگرز اپنے جو نان کمپلائنس وائلیشن والی جگہوں کو مارک کریں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ایڈمنسٹریشن تک بھی پہنچیں گی. اور پرائم منسٹر آفس جو کہ ہمارا مانیٹرنگ کا رول ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں مددگار ثابت ہوگا. اور یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. جو ہدف رکھا گیا ہے 9 اگست کو انشاءاللہ تعالی ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر پورے پاکستان میں 1 ملین درخت، 10 لاکھ انشاءاللہ تعالی ہم پودے لگائیں گے. میرا یہ خاص پیغام ہے، ٹائیگر درخت 10 لاکھ انشاءاللہ تعالی ہم پودے لگائیں گے. میرا یہ خاص پیغام ہے ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو کہ آپ لوگوں کو ڈسٹرکٹس کے محکمہ فارسٹ نشاندہی کرے گا، پودے مہیا کرے گا اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈی سی صاحبان، اے سی صاحبان کوارڈینیشن کر کے ان جگہوں پر ٹائیگر فورس کو لے کر جائیں گے اور ٹائیگر فورس پودے لگانے میں مددگار ثابت ہوگی. میں پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹائیگر فورس کا اعلان کیا، والنٹیئر ورک کا اعلان کیا، پوری دنیا میں جب بھی قوموں پر مشکل وقت آتا ہے تو والنٹیئرز آگے آتے ہیں. وہ شہری جو ایک قومی جذبہ رکھتے ہیں وہ والنٹیئر ورک کرتے ہیں. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہماری اپوزیشن نے ٹائیگر فورس کا مذاق اڑایا. بہت سے ایسے اپوزیشن کے رہنما تھے جو یہ کہتے تھے یہ ہٹلر فورس ہے. کوئی کہہ رہا تھا ٹائیگر فورس نظر نہیں آ رہی. بالخصوص احسن اقبال صاحب کے میں اکثر بیانات دیکھتا تھا،
ٹائیگر فورس کے حوالے سے. تو چند روز قبل ہم ٹائیگر فورس کا ایک ٹریننگ سیشن تھا ہمارا نارووال میں, وہاں باقاعدہ احسن اقبال صاحب کو دعوت دی گئی, اور میں امید کر رہا تھا احسن اقبال صاحب نارووال کے بہادر نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے, انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے اس پروگرام میں آئیں گے. وہ وہاں تک نہیں آئے. تو آج میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, آل چائنا یوتھ فیڈریشن نے باقاعدہ پرائم منسٹر آفس کو خط لکھا ہے, اور ٹائیگر فورس کے اقدامات کو انہوں نے سراہا ہے. پوری دنیا میں عالمی سطح پہ آج ٹائیگر فورس نے جو کام کیا ملک پاکستان میں, اسے سراہا جا رہا ہے.